صفحہ نمبر 86 آیت نمبر 97 سورة النساء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین توفاهم الملائکة ظالمی انفسهم قالوا فیم کنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم، وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں اپنے اوپر ظلم کیا یعنی گناہوں کا ارتکاب کیا، جو فرشتے ان کی روح قبض کریں گے۔ قالوا فیم کنتم، تو فرشتے کہتے ہیں آپ دنیا میں کس حالت میں رہے؟ قالوا كنا مستضعفین فی الارض، وہ کہیں گے کہ ہم تو زمین میں بہت ضعیف افراد تھے۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، وہ کہیں گے کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ آپ دین کے لیے ہجرت کر لیتے؟ فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، یہ لوگ دوزخ میں جائیں گے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، لوٹنے کی بڑی بری جگہ ہے۔ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، ہاں وہ لوگ جو کہ ضعیف ہیں، عورتوں میں سے، مردوں میں سے، بچوں میں سے۔ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا، کہ وہ کسی تدبیر کرنے کی بھی قوت نہیں رکھتے اور ان کو راستے کا بھی علم نہیں ہے۔ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، امید ہے کہ ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے مہربان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں ان لوگوں کا ذکر فرماتے ہیں جنہوں نے ہجرت نہیں کی اور مکہ مکرمہ میں رہے، یا کچھ ایسے تھے کہ انہوں نے ہجرت کی لیکن مشرکین نے ان کا پیچھا کیا اور ان کو واپس لایا، زبردستی ان کو مکہ مکرمہ میں بسائے رکھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے یہ بھی اعلان فرمایا تھا جو غلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے گا وہ آزاد ہوگا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی میں سے تھے، یہ غلام تھے، انہوں نے ہجرت کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ان کو آزاد کر دیا تھا۔ عثمان نہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے متعلق منقول ہے کہ یہ بھی غلام تھا، غزوہ حنین میں مکہ مکرمہ طائف کے قلعوں میں سے ایک قلعے پہ پہرا دے رہے تھے۔ جنگ حنین میں یہ اعلان ہوا کہ جو غلام مدینہ منورہ نکل گیا وہ آزاد ہوگا، تو عثمان نہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعہ چھوڑ کے نکل گئے مدینہ منورہ کی طرف، ان کو بھی آزاد کر دیا گیا۔ ایک روایت میں کہ طائف کے قلعوں سے بھاگ نکلنے والے غلاموں کی تعداد 12 تھی جن کو بعد میں آزاد کیا گیا۔ اکثر افراد نے دین کے لیے مشقتیں برداشت کی، لیکن بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشقتوں کا انداز بہت سخت تھا۔ اس نے جو مشقتیں برداشت کی تو ان کی مثال نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب فتوحات کا زمانہ آیا، اسلامی حکومت پھیل گئی، تو ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے
کسی نے درخواست کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے ابتدائی ایام میں تو سخت مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا ہوگا، کس کس نے آپ کی بڑی مدد کی؟ تو حضور کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا ابتدا میں مجھے سخت مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا، جنہوں نے میرے ساتھ دین میں بہت زیادہ تکلیفوں کو برداشت کیا، وہ دو بندے تھے، ایک آزاد اور ایک غلام۔ بس یہاں تک فرمایا۔ پھر محدثین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا، جس حالت میں بھی تھے حضور کی معیت میں رہتے تھے۔ اس لیے تو جب مکہ مکرمہ فتح ہوا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان سے داخل ہوئے، خود سر پہ رکھے ہوئے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے مکہ مکرمہ شہر پہ جھنڈا لہرایا۔ مسجد رائیہ کہتے ہیں عربی زبان میں جھنڈے کو، وہ مسجد آج بھی موجود ہے۔ جنت المعلا قبرستان جو ہے مکہ مکرمہ میں، حرم سے اس کی طرف جاتے ہوئے راستے میں یہ مسجد آتی ہے، جنت المعلا کے قریب یہ مسجد واقع ہے، مسجد رائیہ۔ تو حرم میں داخل ہوئے، فرمایا بلال ڈھونڈو، بلال کدھر ہے، اس کو بلاؤ۔ لوگ سوچ میں پڑ گئے کہ کوئی خاص بات ضرور ہے، حضور نے مکہ مکرمہ کو فتح کیا اور اب بلال کو بلا رہے ہیں، بلال لے آؤ مجھے۔ بہت سارے صحابہ تھے، اکابر صحابہ موجود تھے، حضور نے فرمایا نہیں، بلال لے آؤ۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا، فرمایا تمام صحابہ انتظار میں، حضور کیا خاص تمغہ دینے والے ہیں، وہ بلال کو بلا رہے ہیں، خاص موقع ہے، مشرکین ہزاروں کی تعداد میں وہ اسلام میں داخل ہوئے، اور ابو سفیان جیسے سربراہ اور سراقہ بن مالک جیسے پہلوان لوگ بھی دین اسلام میں آئے، ایک اسلامی سایہ چھا گیا۔ تو بلال سے کیا کہا جا رہا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات جب بلال سامنے آئے، فرمایا بلال اذان دو، اللہ کے گھر پہ سب سے پہلی اذان بلال دے گا۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لبیک کہہ کے اذان کے لیے وہ کھڑے ہو گئے۔ تو کچھ لوگوں نے، بہت سارے افراد نے آپس میں کہا مکہ مکرمہ تسلیم ہو گیا، اور آزان دینا یہ تو ایک اسلامی شعار ہے اور ایک پوری علامت ہے اسلام کی، بلال جیسے ادنا غلام کو آزان کا کہا گیا، کوئی اکابر صحابہ میں سے کسی کو کہا جاتا، بلال کے بجائے اگر کوئی اور ہوتا تو اچھا ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین کو بھیجا، اور قرآن کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ یہ لوگوں، اللہ نے ایک مرد اور ایک عورت سے سب کو پیدا کیا۔ یہ اقوام اور قبائل کی تقسیم تو پہچان کے لیے ہے، اور پھر فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں قرب کا معیار تقوی ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ کو علم ہے، خبردار ہے کہ بلال نے کیا کیا مشقتیں برداشت کی تھی اس دین کے لیے۔ تو وہ دور بھی آ گیا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تمغہ مل گیا، اور اس نے بلند آواز سے آذان دی۔
پورا مکہ مکرمہ تسلیم ہو گیا اور ایک اسلامی ریاست قائم ہو گئی، اسلام پھیلنے لگا، سرداروں کے سردار اسلام میں آنے لگے۔ لیکن اس سے پہلے یہ جو آیت میں ذکر ہے، یہ وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے ضعف کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے وہ ہجرت نہیں کی۔ ہجرت جب تک مکہ مکرمہ فتح نہیں ہوا ہجرت فرض تھی، جس نے نہیں کی وہ گناہگار ثابت ہوا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی اسی مضمون کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، گناہوں کا ارتکاب کیا، ہجرت نہیں کی، فرشتے جب ان کی روح قبض کرتے ہیں قالوا فیما کنتم، فرشتے ان سے کہیں گے تم کس حال میں رہے دنیا میں؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، وہ کہنے لگے ہم تو زمین میں بہت ضعیف لوگ تھے۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، فرشتے کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ آپ لوگ ہجرت کر لیتے؟ فاولئک مأواہم جہنم، ان لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وساءت مصیرا، بری جگہ ہے لوٹنے کی، گناہوں کے بقدر دوزخ میں رہیں گے۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، وہ لوگ جو ضعیف تھے مردوں میں سے، عورتوں میں سے، بچوں میں سے، لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، وہ تدبیر کرنا بھی ان کو نہیں آتا تھا اور ان کو راستے کا علم بھی نہیں تھا کس راستے نکل کے ہجرت کریں۔ فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ امید ہے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائیں گے۔ وکان اللہ غفوا غفورا، اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے مہربان ہیں۔ یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص الہیت نصیب فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، برکتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کے گھر گھر، گلی گلی، فرد فرد کی حفاظت فرما، کافروں کو ہدایت نصیب فرما، بیماروں کے لیے دعا فرما۔ یا اللہ جو بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں، مختلف امراض کے سب کو شفایاب فرما۔ یا اللہ جس مرض کی بھی بیمار ہیں، ان کے رشتہ دار اقربا پریشان ہوئے، اللہ ان کو شفا نصیب فرما۔ یا اللہ آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما۔ وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک و کرمک۔